اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم ہندوستان پر حکومت کرنے والا چانکیہ کون تھا؟ ہندوؤں کی مقدس کتاب ارتھ شاستر کا مصنف یہی چانکیہ تھا، جس کی کمال حکمت عملی کی وجہ سے ہندوستان میں انقلاب برپا ہوا۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم چانکیہ کے اس کردار پر روشنی ڈالیں گے جس نے ہندوستان کی معیشت اور جنگی حکمت عملی کو دوام بخشا، اور حیرت انگیز طور پر چانکیہ کا تعلق پاکستان کے ایک معروف شہر سے ہے، جہاں سے چانکیہ نے تعلیم حاصل کی اور اسی تعلیم نے اسے ہندوستان کا لیڈر بنا دیا۔ لہٰذا معلومات سے بھرپور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ قدیم ہندوستان کا فلسفی، ماہر معاشیات، مدبر اور موریہ سلطنت کے قیام میں اہم ترین کردار ادا کرنے والا آچاریہ چانکیہ 350 سال قبل مسیح ایک برمن خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کی جائے پیدائش کے بارے میں مختلف آراء پیش کی جاتی ہیں۔ اس نے ایک کتاب ارتھ شاستر تخلیق کی اور یہ کتاب آج بھی بڑی شہرت کی حامل ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں سیاسیات اور معاشیات کے اصول بیان کیے۔ اس کے علاوہ چانکیہ نے حکومت کرنے کے اصولوں پر بھی بحث کی ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طرف تو اخلاقیات اور انسانیت کا درس دیتا تھا، لیکن حکومت کرنے کے حوالے سے اس کے افکار تباہ کن تھے۔ اس نے چندر گپت موریہ کو ہندوستان کا بادشاہ بنوانے میں اپنی ذہانت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ وہ چندر گپت کا وزیر اعظم اور مشیر بھی تھا۔ چانکیہ نے چندر گپت موریہ کو طاقتور نندا خاندان کا تختہ الٹنے کے لیے انتہائی قیمتی مشورے دیے۔ وہ ایک شاندار حکمت کار تھا اور جنگی چالیں چلنے میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے پاکستان کے مشہور و معروف شہر ٹیکسلا سے تعلیم حاصل کی۔ اسے کوتلیہ اور وشنو گپتا بھی کہا جاتا تھا، اور یہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا اور اسے کئی علوم پر عبور بھی حاصل تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ یونانی اور فارسی زبان کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ٹیکسلا میں سیاست اور معاشیات کے استاد، جسے اس وقت آچاریہ کا لقب دیا جاتا تھا، کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ چانکیہ کی کتاب ارتھ شاستر بہت مشہور ہوئی اور ابھی تک اپنی مقبولیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ قدیم ارتھ شاستر کے مصنف کی شناخت کوتلیہ کے حوالے سے ہوتی ہے، جو چانکیہ کے قبیلے کا نام تھا۔ سنسکرت کی ادبی روایات کے متعلق چانکیہ کا اصل نام وشنو گپتا تھا۔ معزز دوستو، روایات کے مطابق قدیم ہندوستان پر چندر گپت موریہ سے پہلے نندا خاندان کی حکومت تھی۔ نندا خاندان حکمران بننے سے پہلے ڈکیتوں کا گروہ تھا۔ چانکیہ 3 ویدوں کا ماہر تھا۔ اس کے علاوہ وہ ماہر سیاسیات بھی تھا۔ ارتھ شاستر کا مطلب سیاسیات کی سائنس ہے، جسے آج کل ہم انگریزی میں پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں۔ چانکیہ کے حوالے سے ایک حیرت انگیز انکشاف یہ بھی ہے کہ اس کے دانت کتوں کی طرح تھے، اور اسی وجہ سے اس کی اپنی ماں اس سے بہت خوفزدہ تھی کہ کہیں وہ اسے ہی کاٹ نہ کھائے۔ کتے جیسے دانت رکھنے والے کے بارے میں اس دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بادشاہ بنے گا۔ چانکیہ کی ماں کو یہ خدشہ بھی تھا کہ بادشاہ بننے کے بعد کہیں اس کا بیٹا اسے نظر انداز کرنا نہ شروع کر دے۔ اپنی ماں کے خدشات ختم کرنے کے لیے چانکیہ نے اپنے دانت توڑ دیے۔ بظاہر چانکیہ ایک بدصورت آدمی تھا، اور پھر اپنے ٹوٹے ہوئے دانتوں کی وجہ سے اس کی شکل اور بھی بھدی ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ دھانا نندا نے برمنوں کے لیے خیرات تقسیم کرنے کی ایک تقریب منعقد کی۔ چانکیہ بھی اس تقریب میں گیا۔ بادشاہ کو چانکیہ کی وضع قطع سے سخت کوفت ہوئی۔ اس نے چانکیہ کو تقریب سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا۔ اس عمل سے چانکیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ نندا نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن چانکیہ کسی طرح سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کے بعد چانکیہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بادشاہ دھانا نندا سے اپنی توہین کا انتقام ضرور لے گا۔ اس نے نندا کے بیٹے بپاتا کو دوست بنایا۔ دراصل یہ اس کی چال تھی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے نندا کے بیٹے کو یہ ترغیب دی کہ وہ اپنے باپ کا تختہ الٹ دے اور اقتدار کی کرسی پر خود براجمان ہو جائے۔ اس کے بعد چانکیہ نندا کے محل سے فرار ہو گیا۔ پیارے ساتھیوں، ہوس اقتدار بھی بہت عجیب چیز ہے۔ اس میں انسان سب رشتے بھول جاتا ہے۔ دوسروں پر غلبے کی آرزو انسانی جبلت کا حصہ ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہر انسان دوسروں پر غلبے کا آرزو مند نہیں ہوتا۔ بپاتا اپنی خواہش کے بدن کو تکمیل کا لباس نہ پہنا سکا، لیکن دوسری جانب چانکیہ بھی اپنے منصوبے پر کاربند رہا اور آہستہ آہستہ چالیں چلتا رہا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بپاتا اقتدار حاصل کرنے کی دوڑ میں بہت پیچھے ہے، تو اس کے بعد چانکیہ نے اپنی فوج بنائی اور چندر گپت کے ساتھ مل کر دھانا نندا کی سلطنت پر حملہ کر دیا،
लेकिन इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। मगर चाणक्य ने हार नहीं मानी। अगले साल फिर से फौज को मुनज़्ज़म किया और सरहदी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। अब की बार चाणक्य ने जंगी हिकमत अमली में तब्दीली करते हुए सरहदी इलाकों पर मौजूद गांव देहात कब्जे में लेने शुरू कर दिए और इसका ये वार कामयाब रहा। आहिस्ता आहिस्ता चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सल्तनत के दारुल हुकूमत तिपालीपुत्रा की तरफ पेशकदमी शुरू की, जहां इन्होंने बादशाह धानानंदा को मौत की वादी में उतार दिया। चाणक्य ने एक माहीगीर को हुक्म दिया कि वो उस जगह को तलाश करे जहां धानानंदा ने खजाना छुपा कर रखा हुआ था। जो ही माहीगीर ने खजाने का पता बताया, चाणक्य ने उसे फौरी तौर पर हलाक कर दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की बादशाहत का ऐलान किया और एक शख्स अतापा को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो सल्तनत के बागियों और डकैतों को मौत के घाट उतार दे। चाणक्य को मालूम हो चुका था कि वो किंग मेकर की हैसियत से शोहरत हासिल कर चुका है और इसे इस हकीकत का इदराक भी हो चुका था कि वो हुकूमत करने के असूलों से भी कमा हुआ वाकिफ है। वो किसी भी वक्त किसी भी सल्तनत को तबाह कर सकता था और एक नई सल्तनत कायम कर सकता था, और ये सल्तनत पहली सल्तनत से बड़ी भी होती थी और दौलतमंद भी। प्यारे दोस्तों, चाणक्य हिंदुस्तानी तारीख का वो वाहिद हुक्मरान है जिसे अपनी बेपनाह जहानत और अज़्म मुसम्मम की वजह से हर जगह कामयाबी मिली। जहां तक इखलाकियात का ताल्लुक है तो सियासत में वो किसी इखलाकी असूल को नहीं मानता था। वो इक़्तिदार की सियासत में सब कुछ जायज़ समझता था और इस हवाले से वो सफाकियत का कायल भी था। वो हुकूमत हासिल करने और फिर उसे कामयाबी से चलाने के लिए झूठ, मकारी और मुनाफकत को जायज़ समझता था। दूसरी तरफ जरा इसके तजादात भी मुलाहिजा कीजिए। वो सब के लिए मुसावात भी चाहता था। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ उसके नज़दीक सबसे अहम था। ज़राई निज़ाम की भरपूर हिमायत करता था क्योंकि वो समझता था कि किसी भी रियासत के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। वो तहफ़्फ़ुज़ निस्वां को भी बड़ी अहमियत देता था, इसलिए इसने औरतों के इस्तेसाल के तमाम रास्ते बंद कर दिए। वो ज़बरदस्त समाजी शऊर रखता था और समाजी इखलाकियात का भी बहुत बड़ा अलंबरदार था। लेकिन जहां इसे इक़्तिदार की खेतियां नजर आती, वहां वो इनको इंसानी लहू से सैराब करने से भी गुरेज नहीं करता था। लेकिन इसकी पॉलिसियां हमेशा अवाम की बेहतरी और फलाह के लिए होती थी। 16वीं सदी के इटली के मुफक्कर मिकावली का फलसफा भी चाणक्य के ख्यालात का आईनादार है। मिकावली ने भी हुकूमत करने के जो असूल बताए हैं वो चाणक्य से मुतासिर होकर वज़ा किए गए हैं, इसलिए मिकावली को जदीद दौर का चाणक्य कहा जाता है। इसकी मशहूर किताब द प्रिंस में वो सब कुछ मिल जाता है जो चाणक्य ने कई सौ साल पहले कहा था। चाणक्य की मौत आज तक एक मुहिम्मा है और एक रिवायत के मुताबिक इसे मलका हेलेना ने जहर दिया था। दूसरी कहानी के मुताबिक इसे बादशाह बंदुसार के वजीर सभांदु ने जिंदा जला डाला था। इसकी मौत 283 कबल मसीह में हुई और यहाँ इस बात का तज़किरा इंतहाई जरूरी है कि चाणक्य और सिकंदर आजम हम असर थे, लेकिन दोनों की आपस में कभी मुलाकात नहीं हो सकी। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।